اریبہ جب اپنا کام تسلی بخش انداز میں نمٹا کر پلٹی اور نہایت بچ بچا کر اس زینے کی جانب لپکی تو وہاں پہنچ کر اس نے ذرا دیر کے لیے نیچے جھانکا۔ اسے زیادہ دھڑکا جگنو کا تھا۔ وہ اسے جتنا کام لینا چاہتی تھی وہ لے چکی تھی، وہ اب اس کے لیے بیکار ہو چکا تھا، مگر وہ اس کالے اور بدشکل دیو کی دست درازی سے کتراتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ایک حد تک صبر و برداشت سے کام لے رہا تھا۔ ممکن تھا آج والے واقعے پر وہ غصے کے اظہار کے طور پر اپنا اخراج اس سے وصول کرنے کی کوشش کرتا، اسی لیے وہ اس کی نظروں اور قبضہ گرفت سے بچنا چاہ رہی تھی۔ بہر طور جگنو اور کسی کو وہاں یا اطراف میں نہ پا کر اریبہ تیر کی طرح زینے سے اتری اور ایک راہ گزر سے نکلنے والی تھی کہ اچانک عقب سے کسی نے اس کی گردن دبوچ لی۔ اس کے منہ سے غیر ارادی طور پر چیخ سی خارج ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے گردن موڑ کر دیکھا تو اس کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ جگنو تھا۔ اس کے چیچک زدہ چہرے پر شیطانیت ناچ رہی تھی اور آنکھوں میں برہمی کا بھی تاثر تھا۔ آہ، چھوڑو میری گردن وحشی انسان، اریبہ تھوڑا چیخی۔ تو کہاں چلی گئی تھی مجھے جل دے کر بتا؟ وہ بھندائے ہوئے لہجے میں بولا۔ کتنی دیر میں تیرے انتظار کیا، تو ابھی تک اوپر ہی تھی۔ میں تو سمجھا تھا تو جا چکی ہے۔ کیا کر رہی تھی اتنی دیر اوپر؟ تیرے لیے میں نے کتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ اریبہ پریشان اور فکر مند ہو گئی۔ اسے ڈر ہوا کہ کہیں یہ جنگلی سا انسان اس کا پول ہی نہ کھول دے۔ ہائے میں مری، میری گردن تو چھوڑ دو بتاتی ہوں، اریبہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ ایسے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے اب اس فرنگی افسر کے حوالے کر کے رہوں گا، وہ پہلے ہی تیرے خون کا پیاسا ہو رہا ہے۔ اس نے دھمکانے کے انداز میں کہا تو اریبہ نے چالاکی سے کہا، ٹھیک ہے پھر کر دے مجھے اس فرنگی کے حوالے، تو چاہتا ہی یہی ہے۔ میں ذرا دیر کے لیے اوپر گئی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ اس کمرے میں اتنی شاندار آرام دہ اور کم خواب سے ڈھکی مسحری ہوگی۔ بیٹھی تو میری آنکھ لگ گئی، اب کھلی تو سیدھا بھاگی ہوئے اسے ڈھونڈنے لگی۔ بس اب تیری میری خط۔ میں نے بھی اپنے قسم سے بے وفائی کا خطرہ مول لے کر تجھ سے دوستی لگائی تھی، پر تو دل کا اتنا ہلکا نکلے گا۔ اریبہ کی اس چال میں وہ احمق سا جگنو فوراً آ گیا۔ اس نے اریبہ کی گردن چھوڑ دی اور بھدے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، اچھا تو اوپر جا کے سو گئی تھی؟ ہاں نا۔ اس نے بڑے دلار سے جگنو کی طرف دل نواز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہم غریب ہیں نا جی، آج تک نیچے زمین پر ہی سوتے آئے ہیں، دری بھی کبھی کبھی ہی نصیب ہوتی تھی، اوپر شاندار مسحری پر تو یوں ہی بیٹھی تھی کہ بس دل چاہا تھوڑا لیٹ کر بھی دیکھ لو، پھر لیٹی تو منہ اکھیا ہی لگ گئی۔ اریبہ کی نوٹنکیاں جاری تھی، پر تو کیوں اوپر نہیں آیا؟ سمجھ گئی تیرے بھاگن رلیاں منانے کے لیے کوئی اور جو مل گئی ہوگی۔ ارے نہیں، میں تو تیرا ہی انتظار کرتا رہا تھا۔ وہ اس کی چلتے کاری میں آتے ہوئے جلدی سے بولا، اچھا چل چھوڑ، آ میرے ساتھ میرا کمرہ دیکھ، وہ بھی آرام دہ ہے اور وہاں بھی تجھے بہت آرام ملے گا۔ اریبہ شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے بولی، ضرور چلوں گی پر ابھی نہیں، دیکھنا مجھے دیر ہو گئی ہے بہت، بھوبت میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں نہ گئی تو مجھے ڈھونڈتا ہوا نہ آ جائے۔ وعدہ کرتی اسے مطمئن کر کے سیدھا ادھر ہی آتی ہوں، اب تو یہاں سے مت ہلنا۔ جگنو اس کی چالاکی میں آتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، جا اور ترنت لوٹ، میں ادھر ہی کھڑا ہوں تیرے انتظار میں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اریبہ کا نرم و گداز ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ اریبہ کو اس سے گھن آنے لگی مگر مجبور تھی۔ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے آہستگی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا تو جگنو نے تھوڑی اور ہمت پکڑی اور اریبہ کو گلے سے لگانے لگا۔ ارے یہ کیا کرتے ہو، ابھی تو آ جاؤں گی، اتنے بے صبرے نہ بنو، کہیں بھوپت ادھر ہی نہ آ جائے۔ اریبہ نے فوراً خود کو اس کی دست درازی سے بجاتے ہوئے کہا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ اپنی مطلوبہ راہ گزر پر تیز قدموں سے فاصلے پر ہی تھی کہ کسی سے ٹکرا گئی۔ وہ فرنگی افسر بروجر تھا۔ اس سے ٹکراتے وقت اریبہ کو اس سے شراب کی بو آئی تھی، وہ اسے دیکھ کر ڈر بھی گئی تھی۔ بروجر بھی آخر ایک پکا مرد تھا، اپنے گھر اور بیوی سے دور، بال بچے اس کے انگلستان میں ہی تھے۔ 3 ماہ بعد وہ 20 دن کی چھٹی پر گھر جاتا تھا۔ اس بار اس نے جانا تھا مگر بعض اہم وجوہ کی بنا پر اسے چھٹی نہ مل سکی تھی، اسی باعث وہ چڑچڑا بھی رہنے لگا تھا۔ اریبہ جب اپنے شباب آور اور سیم و تن وجود کے ساتھ اس سے ٹکرائی تو بروجر کے سخت اور کثرتی وجود میں ایک گدازے سی سرایت کر گئی۔ تیش اور غصہ اس کے جیسے بھاپ بن کر اڑ گیا۔ خود اریبہ کے اوسان خطا ہو گئے، جس سے وہ زیادہ ڈر رہی تھی وہی اس سے ٹکرا گیا تھا۔ شمع کر دے سرکار، وہ مترنم اور سویلی آواز میں لیف بروجر سے بولی، میں آپ کو دیکھ نہ پائی۔ لیف بروجر جتنا کرخت مزاج سہی آخر ایک مرد تھا
اور مرد بھی کیسا جو کئی ماہ سے ایسے نزاکتوں بھرے لمحے سے دور بھی تھا۔ پھر اریبا کی حسن و جمال کی تو کیا بات تھی، وہ تو ایک مجسم رعنائی و گدازیت کا شاہکار تھی۔ اس کے دراز گیسو لیف بروجر کے چہرے سے ٹکرائے تھے، جس کی نگہت نے اس کی شراب میں بجھے حواسوں کو اور بھی مدہوش کر دیا۔ دونوں کو جھٹکا لگا تھا۔ اریبا تھوڑا دور ہٹی تھی، صرف ایک ثانیے کے لیے۔ بروجر کے چہرے پر برہمی کی تیز چمک ابھری تھی، مگر دوسرے ہی لمحے یہ چمک اس کے دل اور حواسوں پر بجلی بن کر کڑکی۔ اس نے اریبا کا ہاتھ پکڑ لیا اور بظاہر درست روئی سے بولا، کہاں گئی تھی اور کہاں سے آ رہی ہو؟ اسے اپنے اختیارات اور راج محل میں اپنی حیثیت کا غرور تھا، اور یہی ہتھیار وہ اس چنچل سی ڈومنی پر آزما رہا تھا۔ جج جی، وہ ادھر تھی میں۔ اریبا نے اس کو اپنی طرف گھنیری پلکوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھ کر سامنے ایک حصیر کے قریب کشادہ گوشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بروجر سے وہ واقعی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کی یوں مداخلت اس کا بنا بنایا سارا کام بگاڑ سکتی تھی، لیکن ساتھ ہی اس کی نگاہوں کی فطری گہرائیوں نے اس فرنگی افسر کی درشٹی میں چھپی ایک خاص چمک کو بھی محسوس کیا۔ یہی نہیں، وہ اس کے پکڑے ہوئے ہاتھ کو سختی کے بجائے اس کی گدازیت اور نرماہٹ کو مسلتا ہوا بھی لگا۔ اس نے بھی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوئی خاص کوشش نہ کی تھی۔ ایک خوشبردگی کے انداز بے نیازانہ سے وہ اسی طرح بظاہر ڈری سہمی کھڑی رہی۔ وہاں کیا کر رہی تھی؟ لیف بروجر نے پوچھا۔ اس کا انداز اتل پتھل ہونے لگا تھا۔ حسن و شباب کی قربت نے اس کا نشہ دو آتشا کر دیا تھا۔ میں وہاں گیت گا رہی تھی۔ تیری تعریفیں تو بہت سنی ہیں، مگر مجھے شبہ ہے کہ تمہارا شوہر اور بھائی باغیوں کے جاسوس ہو۔ لیف بروجر نے اسے اپنے دباؤ میں لانے کی غرض سے کہا۔ اریبا کے نسوانی وجدان نے لوہا گرم محسوس کیا تو ایک ادائے دل آرا سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، اگر سرکار نے اس کنیز کی خوشگلوں کی تعریفیں سن رکھی ہیں تو پھر جاسوس ہونے کا شبہ اس غریب پر کیوں کیا جا رہا ہے؟ سرکار، ہم تو جدی پشتی گویے ہیں، گا بجا کر اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ تو پھر چلو میرے ساتھ، ہم بھی تمہارا امتحان لیں گے، لیف بروجر بولا۔ اس نے ابھی تک اریبا کا ہاتھ پکڑے رکھا تھا۔ اریبا سوچنے لگی، مشن کے لیے اسے اتنی سی قربانی دینا پڑے گی، یہ ضروری تھا۔ اس سخت مزاج فرنگی افسر کے فرض کی دیوار میں اگر درار ڈالنے کا موقع مل رہا تھا تو اس کے اور اس کے ساتھیوں کے مفاد میں تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، سرکار میرا ہاتھ تو چھوڑیے، کیا اس طرح مجھے ساتھ لے کر جائیں گے؟ اریبا کی اس ادا پر بروجر کی بلحواسی دو چند ہو گئی۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ آؤ میرے ساتھ، بروجر نے کہا۔ یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ آپ کے ساتھ چلوں اور آپ کو گیت اور شاعری سناؤں، لیکن کیا آپ اردو ہندی شاعری سمجھ سکتے ہیں؟ اریبا نے چالاکی سے کام لیا۔ وہ اسے ایسے وقت میں ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بروجر بولا، سمجھ نہیں سکتا، مگر تمہاری لہکتی ہوئی آواز تو سمجھ سکتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے اپنے بیرک نما کمرے میں لے جانے پر بزید تھا۔ اس پر شراب اور اریبا کے حسن و شباب کا نشہ چڑھنے لگا تھا۔ اریبا پریشان سی ہونے لگی، بولی، سرکار ایک ذرا ٹھہر جاؤ، میں اپنے پتی بھوبت سے ملا ہوں، کہیں وہ مجھے تلاشتا ہوا ادھر ہی نہ آ نکلے، پھر آتی ہوں۔ اس کی بات سن کر لیف بروجر کچھ دیر سوچتا رہا۔ اس کے بعد ایک ٹھنڈی سی سانس خارج کر کے اسے گھورنے کے انداز میں بولا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، زیادہ دیر نہیں لگنا چاہیے، ورنہ میں سپاہی بھیج کر تمہیں بلوا لوں گا مہمان گاہ سے۔ اریبا کو اس کے بولنے کا انداز ایسا ہی لگا جیسے وہ کہہ رہا ہو، مہمان گاہ سے تمہیں اٹھوا لوں گا۔ میں ابھی آئی سرکار، میرا پتی بہت غصے والا ہے، تھوڑی دیر اس کا دل لبانے کے بعد تمہارے پاس آتی ہوں گانا سنانے۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ گانا سنانے؟ میں ایسی خرافات نہیں پالتا۔ وہ زیر لب حقارت سے بڑبڑایا، میں تو تیری قربت سے اپنی شراب کا نشہ گاڑا کرنا چاہ رہا ہوں۔ اریبا جب ان ساری آزمائشوں سے گزر کر مہمان گاہ پہنچی تو علی ریحان اور شازمان کو بڑی بے چینی سے اپنا منتظر پایا۔ وہ اس کے لیے خاصے پریشان اور تشویش زدہ نظر آ رہے تھے۔ اسے بخار و عافیت دیکھ کر دونوں نے طمانینت کی سانس لی تھی۔ اریبا نے جگنو اور لیف بروجر کی خرافات چھوڑ کر انہیں جان پال اور مہاراجہ چندر گپتا کے درمیان ہونے والی اہم میٹنگ اور گفتگو ماں ان کے آئندہ کی خونی جنگی عزائم کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا۔ علی ریحان اور شازمان بڑے غور اور توجہ سے اس کی باتیں سنتے رہے تھے۔ اریبا اپنی بات ختم کر چکی تو دونوں کافی دیر تک غور و خوض کرتے رہے۔ ہمیں جان پال کو اسی وقت موت کے گھاٹ اتار کر راج محل سے کوچ کر جانا چاہیے،
بالآخر علی ریحان نے کہا تو شاہزمان پرغور انداز میں بولا، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب ایک آدمی مرنے سے وہ سارا خون خرابہ ختم نہیں ہو سکتا جس کا منصوبہ عملی بنیادوں پر کیا جا چکا ہے۔ شاہزمان یہ کہہ کر خاموش ہوا۔ اس کی پرسوچ نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھی۔ علی ریحان کے بشرے پر الجھن، مگر اریبہ کے چہرے سے فکر و فہم کے تاثرات ہویدہ تھے۔ وہ شاہزمان کی بات پر انہی خطوط پر سوچ رہی تھی جو بدلتے ہوئے موجودہ حالات کے تقاضوں کے عین مطابق تھے، جبکہ علی کے پیش نظر کچھ اور تھا۔ وہ فرد واحد کو وجہ نظر سمجھے ہوئے تھا، مگر شاہزمان اس میٹنگ کا احوال بالتفصیل اریبہ کی زبانی سننے کے بعد اپنی زیرک دماغی اور زود فہمی سے اس کی غائب درجے کی مقصد کو سمجھ رہا تھا۔ علی ریحان بھی اس کی باتوں کو فروغیت دیا کرتا تھا۔ یہی سبب تھا کہ وہ اس کی بات پر غور کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ چنانچہ علی ریحان کو بدستور اپنی جانب دیکھتا پا کر شاہزمان پرخیال لہجے میں آگے بولا، جان پال کو جہنم واصل کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہا، لیکن اسے ہلاک کرنے سے ان کے جنگی منصوبوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ الٹا ہمیں فرار کی راہ لینی پڑ جائے گی اور ہم ایک بڑے کاز کو پورا کرنے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے؟ کیا تمہارے ذہن میں کوئی ٹھوس بنیادوں پر مبنی کوئی منصوبہ ہے؟ علی نے پوچھا۔ ہاں، میں اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ زمان نے اس بات میں اپنے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ میں سن رہا ہوں، علی دھیرے سے بولا۔ یہ فرنگی اپنے وسیع جنگی منصوبے بر صغیر میں اپنے اقدار کو مضبوط کرنے کے لیے شمالی علاقوں کی آزاد ریاستوں کو بھی اپنے غلبے میں لانے کے لیے بڑی گہری اور گھنونی چال چل رہے ہیں۔ لوگوں کو خونی جنگ میں ڈال کر اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ یہ چال باز فرنگی مہاراجہ چندر گپتا کو اپنے اقتدار چار دانگ پھیلانے کا لالچ دے کر اس کے کاندھوں پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتے ہیں۔ بعد میں چالاکی اور دباؤ سے اسے اپنا موتی بنا لیں گے۔ یوں فرنگی جن کی نگاہوں میں بر صغیر کا یہ علاقہ ابتدائی سے باغیوں کی خفیہ کمین گاہوں کی حیثیت سے کھٹکتا آیا ہے، اسے اپنے اثر میں لے آئیں گے۔ اس طرح حریت پسندوں کی آخری دم توڑتی طاقت کو بھی کچلنے کا ان فرنگیوں کا ناپاک ارادہ کامیاب رہے گا۔ لہٰذا اس میٹنگ کی کارروائی کو مد نگاہ رکھ کر سوچا جائے تو ہمارا مشن پہلے کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کا حامل اور حساس ہو گیا ہے۔ اب میں ان نئے تقاضوں کے تحت ایک لاہ عمل پیش کروں گا۔ شاہزمان نے لمحہ بھر کو توقف کیا۔ اریبہ اور علی ریحان بڑے غور سے اس کی باتیں سن اور سمجھ رہے تھے۔ شاہزمان نے دوبارہ کہنا شروع کیا، یہ خدا کا خاص کرم ہے کہ ہمیں دشمنوں کے گھر میں ایک ایسا ٹھکانہ میسر آ گیا ہے جہاں ہم رہتے ہوئے بآسانی دشمنوں کی کھٹیاں کھڑی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا۔ ہم میں سے کسی ایک کو کسی بہانے راج محل سے نکل کر تریبال پہنچنا ہوگا اور وہاں کے مسلم نواب شہباز خان سے مل کر فرنگیوں کی اس سازش اور ناپاک منصوبے کے بارے میں بتانا ہوگا۔ اور ریاست پالن پور کے مہاراجہ مہندر سنگھ، انہیں کیسے اعتماد میں لیا جائے؟ علی ریحان بولا۔ اسے نواب شہباز خان اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے کیونکہ پالن پور ریاست ان کی حلیف ریاست ہے۔ شاہزمان بولا، ٹھیک ہے، پھر یہ کام میں کروں گا، علی ریحان نے فوراً کہا۔ شاہزمان نے ضد کی کہ اسے یہ کام کرنے دیا جائے، مگر ریحان نہیں مانا۔ اس کا کہنا تھا کہ شاہزمان اور اریبہ کا ابھی یہاں راج محل میں رہنا ضروری تھا کیونکہ ساری منصوبہ بندیوں کی جڑ یہی راج محل سے ہی شروع ہوتی تھی۔ یوں بھی اب راج محل سے کوچ کرنا کسی صورت میں مناسب نہ تھا۔ راج محل ریاستی فرما رواؤں کے ایک اہم ٹھکانے کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں جگہ بنا لینا کوئی عام یا معمولی بات نہیں تھی، اور اگر علی ریحان، شاہزمان اور اریبہ نے یہاں اپنی حیثیت اور جگہ بنا لی تھی تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ تو تھا ہی، مگر ایک طرح سے یہی جگہ ان کے لیے مقتل گاہ بھی ہو سکتی تھی۔ موجودہ حالات میں یہ جگہ جس قدر اہم ہو گئی تھی اسی قدر سنگین بھی، تاہم اپنی فہم و فراست کے بلبوتے پر انہوں نے اس اہم ٹھکانے میں اپنی جگہ بنا لی تھی، یوں کہ ان تینوں پر کہیں آنے جانے کی کوئی پابندی نہ تھی۔ چنانچہ علی ریحان نے بغیر وقت ضائع کیے آج ہی نکل جانے کا قصد کر لیا اور اس پر عمل بھی کر ڈالا۔ لہٰذا وہ اریبہ اور زمان کو خدا حافظ کہہ کر سپہر میں راج محل سے کوچ کر گیا۔ انسان جتنا بھی احتیاط کرے کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی اس سے غلطی سرزد ہو ہی جاتی ہے۔ اس میں حد سے زیادہ خود اعتمادی، جلد سے جلد مشن مکمل کرنے کا عزم اور اچانک بڑی کامیابی ملنے کا جوش بھی شامل ہوتا ہے۔ علی ریحان اور اریبہ تو کیا شاہزمان جیسا زیرک دماغ اور زود فہم شخص بھی یہاں مار کھا گیا تھا۔ ان سے ایک بڑی فاش غلطی ہو گئی تھی جو ان کے خواب و خیال میں نہ آ سکی تھی۔
मगर इसकी बड़ी कड़ी सजा अरीबा को भुगतना पड़ी। ये लोग मुंह लटकाए राजमहल वापस लौट आए थे। रीना की हालत कदरे संभल गई थी। इसमें शौकत की समझदारी का दखल भी था और खुद रीना की उलुल आज़म फितरत का भी। शौकत ने इसे हौसला दिया था, इसकी हिम्मत बढ़ाई थी। इसने अपने बाप करीम बख्श के नासियाना अल्फाज रीना के सामने दोहराए थे, जो वो अक्सर अपने जवान बेटे शौकत हुसैन से किया करता था कि जो इंसान हक और सच्चाई के रास्ते पर होता है, इस पर सिर्फ आजमाइशें ही नहीं मुसीबतें भी आती है। कामयाब वही होते हैं जो इन आलाम का जवां मर्दी और बुलंद हिम्मती से मुकाबला करते हैं। रीना को शौकत के इन अल्फाज से बड़ी तसल्ली मिली थी, लेकिन रीना ने इस वक्त वाकई बड़ा हौसला पकड़ा था जब शौकत ने इससे ये कहा था, रीना तुम अब हरगिज भी इस तरह हौसला मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूं, एक सच्चे वादे की तरह। राजमहल में आते ही उन्होंने इस गोशा खास का रुख किया था जहां इनके रहने का शाहाना बंदोबस्त किया गया था। जैसा कि मज़कूर हो चुका, यहाँ 2 कमरे मुल्हिका थे। एक में रीना और गार्शिया थे, जबकि दूसरे कमरे में शौकत और रॉबर्ट सुकूनत पजीर थे, जबकि अमजद खान, नंदू बाबा और शांता मेहमान गामे थे, जिधर अली, अरीबा और शाहजमान रहाइश पजीर थे। रॉबर्ट की इनके साथ दगाबाजी करके भी बड़े ढीठपन के साथ अपने कमरे में आ गया था। गार्शिया को अपने भाई पर सख्त तैश चढ़ा हुआ था। इसने इसके कमरे में जाकर भाई को सख्त खरी खरी सुनाने के लिए रुख करना चाहा, मगर रीना और शौकत ने इसे कहकर रोक लिया था। रॉबर्ट भी अपने रकीबाना जज्बात का खूब इजहार कर रहा था। वो इनकी तरफ बड़ी ढटाई और कमीनेपन से देख देख कर मुस्कुराया जाता था। मेरा ख्याल है मैं वापिस दिल्ली लौट जाना चाहिए, ये पुजारी लोग हमारी जान के भी दुश्मन बन गए हैं, गार्शिया ने इनसे कहा। शौकत भी इन दोनों के साथ वहीं बैठा था। इसका अपने कमरे में जाने को जी नहीं चाह रहा था। ऐसे में जबकि रॉबर्ट जैसा गब्बी इंसान भी वहां मौजूद हो, वो वहां का कैसे रुख कर सकता था। रॉबर्ट को इनके सीनों पर मोंग दलने के लिए जानबूझकर अपना आप इनके सामने रखता था। वो इंतकामन ऐसा करता था। गार्शिया की इस बात पर रीना बड़ी संजीदगी से इसकी तरफ देखकर बोली, गार्शिया सिस्टर, तुम अगर जाना चाहो तो जा सकती हो वापिस, बल्कि तुम्हारी बाहिफाजत वापसी का बंदोबस्त मैं कर दूंगी। सोच रही हूँ नंदू बाबा और शांता को भी वापस भेज दूं, अमजद खान को भी। मेरा ख्याल है कि पापा के मरने के बाद अब इन बेचारों का क्या काम रह गया है, ये क्यों हमारे साथ ख्वार होते फिरे। नहीं, मैं तुम दोनों को छोड़कर कभी नहीं जा सकती। गार्शिया ने कहते हुए एक निगाह करीब बैठे शौकत पर डाली और रीना की तरफ देखकर मजीद बोली, मैं तो तुम्हारी खातिर ये मशवरा दे रही थी कि तुम दोनों की जानों को यहाँ बहुत खतरा है। पुजारियों को टोला और खास तौर पर बद्रीनाथ तुम लोगों का पक्का जानी दुश्मन बन चुका होगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो साजिश के बाद चुपका बैठा नहीं रहेगा। वो एक खूनी इंसान है और अब ये मुकदमा जीतने के बाद इसका असर रसूख और भी बढ़ गया होगा। रीना से कतई नजर शौकत को गार्शिया की बात से पूरा इत्तेफाक था, मगर रीना की वजह से इसने गार्शिया की बात से इत्तेफाक करने का इजहार नहीं किया था और चुप रहा था, क्योंकि इसे मालूम था कि रीना धुन की पक्की थी। वो एक तो अपने बाप के मिशन को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी और इसके कातिल पुजारी बद्रीनाथ को तो बिल्कुल भी नहीं, जबकि शौकत रीना को नहीं छोड़ सकता था। वो तो इसका दीवाना और इसकी मोहब्बत का दम भरता था। रीना भी इसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी और इस दो तरफा इजहार के बाद तो शौकी को अपनी मंजिल बेहद करीब नजर आने लगी थी। तकदीर आगे क्या गुल खिलाने वाली थी ये कोई नहीं जानता था। शौकी, तुम क्यों खामोश हो? अचानक गार्शिया ने इसे टोका दिया। तुम क्यों नहीं समझाते रीना को कि वो इज्जत छोड़ दे और वापस दिल्ली लौट चले? शौकी इसकी बात सुनकर बेतासुर अंदाज में मुस्कुराया और फिर एक नजर रीना के अफसुर्दा चेहरे पर डालकर बोला, मैं क्या कह सकता हूं, मैं तो खुद एक मुलाजिम हूं। तुम मुलाजिम नहीं हो और रीना के लिए क्या हो ये मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ। रीना को समझाओ शौकी, ऐसा ना हो कि तुम्हारी इसके साथ दिलजोई रीना के लिए किसी मुसीबत का पेश खैमा बन जाए। शौकी ही नहीं, रीना भी गार्शिया की इस बात पर इसका चेहरा तकने लगी। तभी रीना ने इससे कहा, गार्शिया प्लीज, तुमने वापस जाना है तो चली जाओ। मैं कल ही तुम सबकी वापसी का जो भी जाना चाहे बंदोबस्त कराई देती हूँ। और तुम दोनों यहाँ क्या करोगे? कब तक यहाँ रह पाओगे? मुझे नहीं लगता कि मुकदमा हारने के बाद तुम्हारे अब यहाँ रहने की कोई जगह बचेगी। क्या जंगलों की खाक छानते रहोगे? मेरा भाई रॉबर्ट कीना परवर आदमी है। वो शौकी तुम्हारे बीच के तल्लुकात को जान चुका है। झूठी गवाही
इस दुश्मनी का शाखसाना है, गार्शिया बोली। रॉबर्ट को भी मैंने ही रोक दी। बेशक चला जाए वो भी, रीना बोली। वो नहीं जाएगा, वो एक भंवरा है, मैं इसकी बहन हूँ, इसकी फितरत से वाकिफ हूँ। वो गब्बी है बला का, इसने तुम दोनों को अपनी जिद बना लिया है। हर राह पर तुम दोनों का रास्ता खोटा करने का इसने इंतकामत अज़्म कर रखा है। गार्शिया, शोकी ने मुदाखलत की। इसने देखा था कि गार्शिया की बातों से रीना का बोझलपन सिवा होने लगा था। तुम मुझे ये बताओ कि अंकल के मिशन को अधूरा छोड़ दें और इनके कातलों को भी। रीना अंकल हिंदी की बेटी है। एक बेटी के अपने बाप के लिए जज्बात का तुम्हें अंदाजा कर लेना चाहिए। हमें इन हालात में मिस रीना का साथ देना होगा। शौकत खुद भी चाहता था कि ये लोग भी साथ शामिल रहे, अगरचे रीना की तरह। परवाह इसे भी नहीं थी कि कोई इनका साथ देता है या नहीं, क्योंकि वो खुद को ही रीना के लिए काफी समझता था। लेकिन वो रीना की खातिर चाह रहा था कि ये सब लोग इसके साथ मौजूद रहे। इस तरह रीना का मोराल बढ़ता, इसका हौसला बुलंद होता। क्या खबर इनके चले जाने से वो ढह जाती। मैं कहीं नहीं जा रही और मेरा नहीं ख्याल कि नंदू बाबा, शांता और अमजद खान भी वापस लौटना पसंद करेंगे। मगर क्या तुम दोनों ये समझते हो कि इस तरह ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? गार्शिया बोली। दर हकीकत वो भी लौटना नहीं चाहती थी और इसकी वजह शोकी ही नहीं था। ये सब जानते थे कि रीना और शोकी के दरमियान किस किस्म के दिली जज्बात पनप चुके हैं। वो इन दोनों की इंतहा देखना चाहती थी। शायद कि देखा तो जाए आगे होता क्या है। गर्ज दे कि हर कोई किसी न किसी वजह से, किसी न किसी हवाले के तहत रीना और शौकत से नत्थी रहना चाहता था। मेरा ख्याल है तुम दोनों को आराम कर लेना चाहिए, मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये कहते हुए शोकी खड़ा हुआ तो रीना फौरन इसकी तरफ देखकर बोली, शोकी, रॉबर्ट के मुंह न लगना, इसके अज़ाए मुझे ठीक नहीं लग रहे। शोकी मुंह से गुमगु अंदाज में बरामद हुआ और फिर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इसकी तबीयत इस बात पर मुकद्दर सी हो रही थी कि इसे रॉबर्ट के साथ एक ही कमरे में रहना पड़ रहा था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो चौंक गया। रॉबर्ट कमरे में मौजूद नहीं था। हालांकि इसने अपनी आंखों से देखा था कि रॉबर्ट ने यहाँ आते ही अपने कमरे का रुख किया था। ये किधर चला गया? बेइख्तियार शोकी के मुंह से खुद कलामिया सी बुड़बुड़ाहट निकली। लेफ ब्रोजर काफी देर तक अपने कमरे में बैठा अरीबा का बड़ी बेचैनी से इंतजार करता रहा था। अरीबा के जिस्म का गुदराया हुआ लम्स इसके अंदर मस्तियां बखेर रहा था। वो जाम लुढ़ाता रहा, इसका इंतजार करता रहा। लेकिन जब खासी देर हो गई तो वो बुरी तरह झुंझुला गया। इस दो कौड़ी की डोमनी की ये मजाल की मुझे चकमा दे, मैं अभी से घसीट कर यहाँ लाता हूँ। वो तैश के मारे बड़बड़ाता वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन फिर दरवाजे के पास जाते जाते रुक गया। इसने सोचा ये सब अच्छा नहीं होगा। वो कहीं भागी नहीं जा रही थी, काबू में आ जाएगी। इसे थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। वक्त इसकी मुट्ठी में था। जल्दबाजी में वो इससे महरूम नहीं होना चाहता था। सपहर को कहीं जाकर इसके दो सिपाहियों में से एक ने ऐसी इत्तला दी कि वो बुरी तरह चौंक गया। इसे बताया गया कि इन तीनों गुवैयों में से एक साथी सुशील यानी कि अली रेहान राजमहल से कहीं रवाना हो चुका है। इस इत्तला पर इसका माथा ठिनका। जानपाल और महाराजा की अहम मीटिंग भी आज ही के दिन हुई थी। इसी वक्त में इसने अरीबा को इस तरह मंडलाते हुए भी देखा था। कड़ी से कड़ी मिली तो इसकी समझ में बहुत कुछ आने लगा। इसका जहन तेजी से कुछ सोचने लगा। मुअज़्ज़िज़ सामीने हज़रात, ये दिलचस्प दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए नावलिस्तान, इस्लामी और तारीखी कहानियों का मरकज। अल्लाह हाफिज।